اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ولی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عمل کے برابر عمل نہیں کر سکتے. ایسی بات نہیں ہے. اہل بیت کو اصل ماننے والے ہیں ہی وہ جو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں. اور میرے بھائیوں، میں بات تھوڑی سی کھول لوں. کربلا کے موقع پر 75 کے قریب 72 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں. جعفری کی کتابوں کو دیکھیں، وہاں پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی کچھ بیٹے شہید ہوئے ہیں. ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر، شیعہ کتابوں میں حوالے موجود ہیں. ایک بیٹے کا نام تھا عمر، ایک بیٹے کا نام تھا عثمان. حضرت حسین کے بیٹے عمر بھی شہید ہوئے، حضرت حسن کے بیٹے بھی شہید ہوئے. اور میرے بھائیوں، یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پہلے تینوں خلفاء کے ناموں پر نام رکھنا برکت سمجھا جاتا تھا. مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے بچے کا ابو بکر نام کیوں رکھتے ہیں؟ سوال ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کو محبت کرتے ہیں، آپ ان سے نسبت کرنا فخر سمجھتے ہیں. یہی ہے نا. آپ عمر اپنے بیٹے کا کیوں نام رکھتے ہیں؟ کہ آپ اس نسبت پر فخر کرتے ہیں. آپ حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ جنتی ہیں، اس لیے نام رکھتے ہیں. اور وہ بھی ان کے ناموں پر اپنے نام رکھتے تھے. اور تو کہتا ہے وہ دشمن ہے، ان کی نفرتیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا پروپیگنڈا کیا اس ہستی کے بارے میں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ولی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عمل کے برابر عمل نہیں کر سکتے. امام احمد سے کسی نے پوچھا نا، امام سفیان الثوری سے کسی نے پوچھا، حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہوگا کیونکہ وہ شیعت تو پھیل چکی. سفیان الثوری نے پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑنے والی گرد و غبار جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے ایک جہاد میں ان کے اوپر پڑی ہے، ساری دنیا کے لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمل میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن، حالانکہ یہ بھی اتنے ہی سگے رشتہ دار ہیں. حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی کے سسر. مینوں تسی یہ دسو کوئی دشمناں چ دھی لیندا ہے؟ دشمن کی بیٹی سے شادی کی، آپ کے سسر ہے، میرا سسر ہے، وہ دشمن ہے ہمارے. حضرت ابو سفیان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سسر. ان کی بیٹی ام حبیبہ، امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جنہیں قرآن نے ہماری مائیں قرار دیا. بولو نہ ذرا. ام المومنین ام حبیبہ بھی اسی طرح ماں ہیں جس طرح حضرت عائشہ ماں ہیں. حضرت معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں. ساڑا تو اڈا دشمن ہے. کچھ حیا ہے ان لوگوں کے اندر، ایسا پروپیگنڈا کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، ہدایت والا اور ہدایت لوگوں تک پہنچانے والا بنا. حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے تھے، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. کسی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، عبداللہ بن عباس کو جانتے ہو؟ میں بتاتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بنو عباس سے ہیں. بنو عباس کا نام حضرت عباس بن عبد المطلب سے چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے سگے چچا. بنو ہاشم سیم خاندان. اور بنو عباس کے جتنے لوگ ہیں، یہ ہمارے پنڈی میں پتہ ہے عباسی ہیں، اور ان میں ظاہر ہے لوگ آئے ہیں یہاں. عباسی جو اوریجنل ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. بنو عباس بھی بنو ہاشم میں سید ہیں. یہ بھی بنو عباس بھی وہ اللہ کے نبی کا سگے چچے ہیں. بنو عباس بھی سید ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے. اور میرے بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا، میں یہ تھوڑی سی اس لیے آپ کو تمہید بیان کیا نا، عقل کھلے ذرا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. کہا جی میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں. پوچھا کس سے؟ بنو ہاشم سے، عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ.
انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور وہ فقیہ ہیں. فقیہ سے مراد ہوتا ہے عالم سمجھدار، وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. مور لگائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے عمل پر رضی اللہ عنہ. پھر آگے حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ لوگ جو سب سے پہلے بحری جہاد کریں گے، سمندروں کے اندر جو کفر کے خلاف مار کے لڑیں گے، مغفور لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اور سب سے پہلے امت مسلمان میں بحری جہاد کا آغاز سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. 30,000 بحری جہاز بنائے بندرگاہوں پر میرے بھائیوں، پورا نظام کھڑا کیا. اور یہ حضرت معاویہ کا کارنامہ ہے. ہمارے ایک ایئر مارشل ریٹائرڈ، انہوں نے پوری کتاب لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحری جنگوں کے اوپر. آپ وہ کتاب پڑھیں آپ حیران رہ جائیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا جو پھیلاؤ ہوا ہے نا، یہ جتنا بحری طریقے سے ہوا ہے، دیکھیں خشکی تو ختم ہو جاتی تھی، اتنا کہیں نہیں ہوا. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جتنی فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہوئے نا، 80 لاکھ مربع میل، اس سے 10 گنا زیادہ فتوحات بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہیں. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ بھی بتا دیتا ہوں آج. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں 18 سال آپ بلا شرکت غیر خلیفہ رہے ہیں. جتنا جہاد ہوا، جتنا کفر ختم ہوا، جتنا شرک کا خاتمہ ہوا، جتنا فتنوں کا خاتمہ ہوا، جتنا حضرت معاویہ نے یہ جتنے لوگ اس وقت اسلام میں رکھنے لگاتے تھے ان کا قلع قمع کیا ہے، آج تک ان بدبختوں کی نسلیں کرلا رہی ہیں. انہوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا، ان کی پوتے پڑپوتے آج بھی روتے ہیں. لیکن انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں اور وہ ہادی اور مہدی ہیں. وہ سب سے پہلے بحری جہاد کا آغاز کرنے والے مغفور اللہم ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، حضرت علی کے ساتھ ہیں، طلحہ و زبیر کے ساتھ ہیں. ہم کو کسی میں فرق نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، یہ کیونکہ آیت ایسی تھی اور یہ حق تھا کہ ایک ہمارا درس صحابہ کی عظمت پر ضرور ہونا چاہیے تاکہ سند رہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ حشر کرے. بھائی میری تو ایک ہی خواہش ہے، یا اللہ ہمارا حشر اللہ کے نبی کے شاگردوں کے ساتھ کر دے. گارنٹیڈ لوگ، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ.